فائزہ جاوید ولنگ بیس سے، انہوں نے آپ سے کہا ہے ڈو وی یوز assertiveness with children؟ یس وی ڈو. بہت آسان ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے ان کے رائٹس کو سیبوٹیج کر دینا، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں تو کیا پرابلم ہو جائے گی. انہیں یہ کہنا کہ تمہیں تو کچھ نہیں آتا، انہیں یہ کہہ دینا کہ تم چھوٹے ہو، تم چپ کرو. نارملی فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ چلڈرن آر ٹو بی سین ناٹ ٹو بی ہرڈ. ہم صرف انہیں چلڈرن سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی بات تک نہیں سنتے اور یہ ان کے رائٹس کو ہم وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بچے تو اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک 3 سے 4 ماہ کے بچے کو آپ ایک اسمائل دیں، وہ آپ کو اسمائل بیک کرتا ہے. آپ اس کو تھوڑی سی فرون لک دیں، وہ آپ کو خود اس طرح سے چہرہ بنا کے دکھائے گا. ماں کے چہرے کو دیکھ کے بچہ سمجھنے لگتا ہے کیونکہ وہ فیلنگز لرن کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ کل کو وہی بچہ ایک obviously بہت امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ سٹیزن ہوگا جس نے اپنی زندگی چلانی ہے. اب ہم جن مسائل کو ڈسکس کریں گے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں یہ بچپن سے ہی ہمیں اس پیٹرن پہ لے کے چلنا چاہیے بچوں کو، بالکل آگے چل کے ہمیں خود سے نہ سیکھنا پڑے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا کہ بچپن سے اب ہمیں وہ سب آتا ہو. ہاں، ایک تو یہ کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں اتفاق سے، جن کی ہم شامل ہیں، ہمیں بہت کچھ پتا نہیں ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے، بلکہ ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کا عمل تا زندگی جاری رہتا ہے. ایک کال لیتے ہیں اور پھر میسج جو ڈیو ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذیشان ہے؟ نہیں، آپ نے کہاں فون کیا؟ میں نے 103 پہ فون کیا. اچھا ذیشان، تو اس وقت وہ مجھے اس نمبر پہ کال کرے. یہ تو بڑی پسند کی باتیں ہوں گی. اٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ کال. ٹیک دا نمبر. اچھا، اب اس معاملے میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں جو انہوں نے جس طرح سے اسرٹیولی بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو ان سے ہی بات کرنی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اسرٹیونیس کی اس کو ہم تھوڑا اگریسونیس کہہ سکتے ہیں. تو اسرٹیونیس میں دوسروں کے رائٹس کا خیال کرتے ہیں. اچھا، ایک گیت کی ہم جھلک سنتے ہیں جو کہ ہے اب تو ہے تم سے ہر خوشی اپنی. اور اس گیت کے بارے میں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کسی کو اپنا زندگی بنا لینا، اس پر کیا تبصرہ کرتی ہیں آپ؟ کسی کو اپنی زندگی بنا لینا، یہ گیت آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ ہاں جی بالکل، مجھے بہت پسند ہے. ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ تم سے ہی خوشی ہے، تم سے ہی زندگی ہے، تو اس شخص کو ہم اتنا بڑا رائٹ دے لیتے ہیں کہ پھر وہ ہماری زندگی خوشی سے کھیل سکتا ہے نا. صحیح بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہنا کیا حقیقی ہے، کیا حقیقت ہے اس میں، یہ بھی سوچنا ضروری ہوتا ہے. وہی والی بات، ایک تھاٹ آئی اور بس اس کو پکڑ لیا. محبت بہت خوبصورت جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ دوسرے کے اختیار میں ہم اپنا ایموشنل ریموٹ کنٹرول دے رہے ہیں اور پھر ہم کچھ کہتے بھی نہیں، پھر ہم بلیم ہی کرتے ہیں، تو پھر کرتے کرتے وہ رشتہ جتنی تیزی سے اور جتنے پیشن سے بڑھتا ہے اتنی ہی جلدی سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو بیلنس ہونا چیزوں کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے. اب تو ہے تم سے ہر خوشی اپنی. تو گویا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے اپنا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں دے دینا ٹھیک نہیں ہے کہ سب کچھ میرا جینا مرنا سب آپ کے نام. سرکار آپ بتائیے مجھے میرا سر اور آپ کی جوتیاں. تو پھر ظاہر ہے وہ تو آپ نے کھیلنے کا اختیار دے دیا نا دوسرے کو. بالکل. اور وہی والی بات نا کہ آپ جب اختیار دیتے ہیں پھر آپ بلیم بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو مجھے ہرٹ کر رہا ہے، دیکھو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، دیکھو مجھے وہ کہہ رہا ہے. یہ کہنا آپ نے تو حق دیا، آپ نے تو حق دیا نا. آپ صرف آپ حق دیا تو پھر جیلیں. ساتھ ساتھ آپ سب کچھ جان رہی ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، سب کچھ عیاں ہے، کھلا ہے آپ کے آگے. آپ ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں تو کیا ہو، یا گزر چکی ہے تو ایسا گزری ہے. بہت اچھا سوال ہے پوچھا. کیا ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایسا ریلیشن بنایا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب آپ نصیحتیں ہم سب ہی جھیلیں آپ کی نصیحتیں. آپ خود ریموٹ دیے بیٹھے ہوں کسی کو. آپ کا اپنا ریموٹ کنٹرول کہاں ہے؟ وہ میرے پاس ہی ہے. اچھا نہیں، کوئی سن نہیں رہا، یہ صرف ہم تین لوگ. یہ اے سی کے ریموٹ کی بات نہیں ہو رہی جس کو بھی آپ نے تھوڑا کم کیا، 26 پہ کیا کیونکہ میری سس ماں کو سردی لگ گئی تھی. اچھا جی، خود آپ اپنی فیلنگز میں کس طرح سے کیا اسی طرح جج کرتی ہیں اور پھر سب کچھ کرتی ہیں؟ میں اپنی فیلنگز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں بیکاز آئی لو مائی سیلف. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے بنایا ہے. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو میں کیوں پھر ایک جانے بوجھے تکلیف دہ عمل میں اپنے آپ کو ڈالوں. پھر جب مجھے تکلیف ہو میں اپنے لوڈ ونس کو تکلیف دوں، کیونکہ جو میرے پاس ہوگا وہی میں انہیں دوں گی. کہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس چکر میں بہت اچھا ایک ریلیشن نہیں بنا پاتے؟ بالکل، ہم اپنی بہت سنسیئر بندے کو ہم کھو دیتے ہیں. مطلب میں سمجھی نہیں کہ ہم کیا ریلیشن شپ کو اوائڈ کریں؟
ہاں شاید آپ بہت زیادہ جج کرنے میں اس چکروں میں بہت اچھا ریلیشن بنا نہیں پا رہی ہیں کسی سنسیئر بندے کے ساتھ. اچھا نہیں ایسا نہیں ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جہاں پہ ہم اپنی فیلنگس کو اسرٹ کر لیں, جہاں پہ ہم ایکسپریس کر لیں, ہم بتا دیں کہ ریلیشن شپ تو بہت بڑی خوبصورتی ہے, جی اس کی امپورٹینس سے ڈینائی تو بالکل بھی نہیں کیا جا رہا صحیح کہ نہ بنائے, کیونکہ ہم وہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ ان آرڈر ٹو ناٹ ٹو فیل ہرٹ آئی اوائڈ پیپل, میں لوگوں سے ملوں ہی نہ, میں ہرٹ ہی نہ ہوں. تو یہ بات تو نہیں, اتنی خود میں کانفیڈینس فیل کرنا, اتنا اسکلفل فیل کرنا کہ اگر اٹس آل رائٹ ٹو فیل ہرٹ, اٹس آل رائٹ ٹو فیل ولنریبل, اٹس آل رائٹ ٹو فیل فریجائل, نو پرابلم ایٹ آل. مطلب کب لگے گا آپ کو کہ میں نے یہ ریلیشن بنا لینا ہے, بس یہ تو زبردست ہے. یہ کب لگے گا, اس کا جواب ہم لیں گے, اماں سے بھی پوچھنا پڑے گا. چلیں یہ جواب ہم رکھتے ہیں دوبارہ کسی ڈسکشن پر. آخری جو گیت ہے مس آسما, اس میں ہیر کی طرف سے زبردست کھیڑوں کے ساتھ جانے سے انکار ہے بڑا اسرٹیولی. اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ میں گانوں پر آپ کا تبصرہ جو ہے نا خاص طور پہ پروگرام کا ایک بڑا اہم فیچر بنائے ہوئے ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو شعر و ادب سے اور موسیقی سے بھی بہت لگاؤ ہے اور بہت چیزیں ہیں. کھیڑوں سے بھی بہت لگاؤ ہے. اچھا وہ بتائیں, کھیڑی بھی ہوتی تھی, جوتوں کی ایک قسم ہوتی تھی کھیڑی. ہاں جی, تو پتہ نہیں وہ کھیڑوں سے ہی کھیڑی. میرا خیال ہے یہاں پہ اس کا آپ نے بڑا اچھا کہا کہ سرٹنلی وہ منع کر رہی ہے, منع کر رہا ہے. اس کے پیچھے یہی کہ وہ ابھی پریپیئر نہیں فیل کر رہا اپنے آپ کو اس ریلیشن شپ کے لیے. مے بی دا پرسن نیڈ سم ٹائم. یہ آپ نے شفقت امانت علی کی وجہ سے کہا کہ منع کر رہا ہے. کر رہی ہے, وہ تھوڑا ٹائم چاہ رہی ہے. اور یہ برا نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بہت, بلکہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ریلیشن شپ میں ہرٹ ہوئے ہیں اس کو ہیل کریں, ہیل کرنے کے بعد دوسرے ریلیشن شپ میں جائیں, ورنہ آپ دوسرے انسان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کتنا اچھا, کتنے سر میں منع کریں. صوبی اور عطیہ اور اس کے ساتھ رضوان صاحب, آپ کے میسیجز کا بہت شکریہ. سوری وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے میسیجز پورے آن ایئر نہیں ہو سکے. آپ کے کوشچنز کا بہت شکریہ. اور جناب آسما سعید خان کا ہم شکریہ ادا کریں گے, جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ سائیکالوجسٹ ہیں. جی میں کلینکل سائیکالوجسٹ, کیونکہ آج آپ نے ہمارے لیے بالکل سوچنے کے نئے در کھولے, اور ہمیں صداقت سے بہت سیکھا تھا ہم نے, اور آج لگ رہا ہے کہ آپ سے بھی وہی بات جیسے میں بہت سیکھا ہے. آئی ایم ویری تھینکفل. اس چیز کا اظہار جیسا کہ ہم نے اس پروگرام میں بھی کیا کہ جب آپ ڈاکٹر صداقت سے جس طرح سے ہمارے اس پروگرام میں سیریز چلی اور آپ کے ساتھ آج کا پروگرام ہوا, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سائیکالوجی ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے جس پہ ہم سب کو بہت زیادہ نہ صرف اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ایسے لوگوں سے ملنے کی بھی بہت ضرورت ہے جنہوں نے اس مضمون کو سمجھا ہے اور زندگی کو قریب سے جانا اور پرکھا ہے. بہت شکریہ آسما سعید خان, بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت اچھا لگا. وقت بڑی تیزی سے گزرا, اور انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے پروگرام کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور آپ سب کا بہت شکریہ جناب جنہوں نے ریڈیو ٹیون کیا, ہمارے ساتھ رہے, اپنی محبت کا اظہار کیا, اور انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. اگلا پروگرام بہت خاص پروگرام ہے. 20 سپٹمبر کو ایک خاص مہمان ہیں اس پروگرام میں, اور یہ خاص مہمان کون ہے, ان سے ہماری کل بات ہو رہی تھی. کہہ رہے تھے انشاءاللہ روزے 30 ہی ہوں گے, کیونکہ آپ سننا نہ بھولیے گا 1 سے 3 بجے آئندہ سنڈے گیٹنگ ان ٹچ. محمد محسن نواز اور وصال کو دیجیے اجازت. مائکروفون کی اس طرف سے اللہ حامی ناصر. اللہ حافظ. راہ دکھے راہ وہ جوت جگائے, راجا میرا دین دھرم راجا ہے کل خدائی. میں جانا کھیڑے